بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کی اس مجلس میں ہمسائے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے ہماری گفتگو ہے۔ پڑوسی کے حقوق کی جب بات آتی ہے تو دو باتیں بہت ہی اہم اس سلسلے میں ہیں، جس کو جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اس کو عزت دی جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کے ساتھ احسان سلوکی کی جائے، اور اس کے لیے یہ دو احسان اور حسن سلوک اور پڑوسی کی تکریم کے معاملے میں کوئی خاص کیفیت اور حد نہیں بتائی گی۔ جیسے آپ اس کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کریں۔ یعنی اکرام کے ساری چیزوں کو یہ چیز شامل ہے، اور حسن سلوک کی جتنی باتیں ہیں آپ اس طریقے سے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں جیسے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو چیز بھی آپ کو میسر ہو سکتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ ایک دوسری چیز جیسے ہم نے کہا کہ پڑوسی کے تعلق سے کہ آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے اس کے پڑوسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے اس کے اپنے کسی کام سے ہو، پڑوسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے کیا ضابطہ ہوگا، یعنی کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ آپ جان پائیں، میں جان پاؤں کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کروں؟ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، جیسے بتایا گیا کہ آپ اپنے پڑوسی سے جو آپ کے لیے جو چاہتے ہیں وہی آپ کا پڑوسی آپ سے بھی چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو وہ لوگوں سے ویسے پیش آئے جیسے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ جیسے میں لوگوں کے ساتھ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ معاملہ کریں، میں لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، جس میں کہا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی برائی سے بے خوف نہ رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل وما ذاک یا رسول اللہ، قال الجار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ جس کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو، امن میں نہ ہو، ہمیشہ تشویش میں مبتلا ہو اس کی برائی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ پڑوسی کا بڑا احترام ہے۔ پڑوسی کون ہے؟ جو آپ کے آس پاس بستا ہے، آپ کے گھر کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ جیتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، ان کا اکرام ضروری ہے، اور ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو تکلیف دینا بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ یہ تو بات ہے صرف اس بات کو لے کر کہ آپ کے پڑوسی کو صرف تشویش ہو کہ آپ
آپ کی برائی سے وہ محفوظ نہیں ہیں. لیکن عملاً اگر ایسی چیز ہو، تشویش کی بات چھوڑیے، اگر کوئی عملی طور سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے، اپنے کسی وجہ سے تکلیف دیتا ہو، تو اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کا کیا حال ہوگا، آپ اس کا تصور کیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک پکارو، شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اس کے بعد، کہا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی پیے گی. کہا کہ اس کے بعد، کہا کہ یہ کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، ان تزانی حلیلۃ جاری. کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کہا کہ زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں بدکاری کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں، حالانکہ معلوم ہے. تو سارے صحابہ نے کہا حرمہ اللہ و رسول، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا. فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک زنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے یہ جرم، یہ گناہ بہت ہلکا ہے، بہت کم ہے کہ وہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے، اور یہ بہت بڑھ کر ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ اپنی پڑوسن یعنی اپنی پڑوسی کے عورت کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر. اور آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا. پھر پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو صحابہ کرام نے ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کو اور اللہ کے رسول نے اس کو چوری کو حرام قرار دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے بہت ہلکی چیز ہے، کم گناہ ہے کہ وہ 10 گھروں سے چوری کرے، اور اس کے مقابلے میں بہت بڑا جرم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے. اللہ اکبر. تو امام احمد کی روایت ہے. یہ ساری حدیثیں، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ پڑوسی کی عزت اور اس کے حق کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور پڑوسی کے احترام کی بات کہی گئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں، قرآن مجید میں اس کا حق بتایا ہے. جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑوسی کے ساتھ اچھے معاملے کو اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان سے جوڑا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ پڑوسی کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کی عصمت کی حفاظت ہو. اور اگر کوئی اس پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آتا ہے تو آپ خود آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں، اور اس کی جان و مال سے آپ خود آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کریں. اور یہ اچھی بات ہے، لیکن آدمی اس کی حفاظت کرنے کے بجائے خود اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے، پڑوسی کے جان و مال، عزت کا دشمن ہو جائے، تو یہ انتہائی درجے کی ذلت کی بات ہے، اور انتہائی درجے کے آدمی کے اندر موجود کمینگی کی بات ہے
کہ جس پڑوسی کے لیے وہ محافظ اس کو ہونا چاہیے، اسی پڑوسی کے جان و مال اور اس کی عزت کے در پہ وہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر شاید کوئی بدبخت انسان۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ حدیثوں میں بتلایا کہ آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا پڑوسی اس سے بالکل بے خوف ہو، امن میں ہو، یعنی اس سے کہ مجھے میرے پڑوسی سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرے جان مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے بھی کہ آپ کا پڑوسی جس کے تعلق سے آپ کو اچھا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے، تو اسی لیے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ سے ہے، اس لیے کہ آپ کو ساری باتیں معلوم ہیں کہ گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، کون آتا ہے کون جاتا ہے کب آتا ہے۔ تو بخلاف اگر کوئی باہر کا آدمی اسے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنی آسانی سے نہیں پہنچا سکتا جتنا خود پڑوسی پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حق کی اتنی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں اگر رہنے والے آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں تو اس طرح سے 3 حقوق ان کے بن جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مسلمان ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تیسرے یہ کہ وہ آپ کے پڑوس ہیں، ہمسائے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کے حقوق کی اگر پامالی ہوتی ہے، آپ کے اور میرے زبان سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی فعل سے کسی حرکت سے تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث آئی ہے لیکن اس کی سند میں مقال ہے، سند میں یہ ہے گرچہ کہ لیکن معنن وہ حدیث صحیح ہے۔ جیسے کہا گیا کہ کچھ پڑوسی ایسے ہیں جن کے 3 حقوق ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہیں جن کے 2 حقوق ہیں، کچھ پڑوسی ایسے ہیں جن کا 1 حق ہے۔ تو جن پڑوسی کے 3 حقوق ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک مسلمان ہونے کا، دوسرا پڑوسی ہونے کا اور تیسرا قرابت داری کا۔ جن کے 2 حقوق ہیں وہ آپ کا کوئی مسلمان پڑوسی ہے، ایک اسلام کا اور دوسرا ہمسائیگی کا کہ وہ آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں۔ تیسرا وہ جس پر 1 حق واجب ہے، وہ گرچہ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ پر حق ہے کہ اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ شریعت نے کافر پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ہاں ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی اور وہ آ کر کہا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے اس یہودی پڑوسی کے گھر گوشت ہدیے کے طور پر پہنچایا ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی بات کہی اور یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین مجھے میری پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے اور مجھے لگا کہ شاید جبریل مجھے میرے پڑوسی کو میرے جائیداد کا وارث نہ بنا دیں۔ اتنی تاکید جبریل امین نے کی، ترمذی کی روایت ہے۔ اور یہ عمل جو آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اس کا پڑوسی کافر گرچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ احسان سلوک کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکے گا۔ بالکل آج ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، ہم اپنے کافر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب ہے کہ کبھی انہیں گفٹ دے دیا کریں، تحفہ دیں، ہدیہ دیں، تاکہ اور کبھی ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تالیف قلب، یعنی اسلام کی ایک اچھی تصویر پیش ہوتی ہے، وہ اسلام سے قریب ہوتے ہیں
اور یہ قربت شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا سبب بنا دے اور وہ لوگ ان لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اگر ہم مسلمان ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، سارا ماحول ہمارے لیے انشاءاللہ سازگار ہو جائے گا۔ بس اپنے کافر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جب یہ بات آتی ہے تو پڑوسی آپ کے اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عورتوں اور ان کی بہو بیٹیوں سے اپنی نظر جھکائے رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسے عیب سمجھا کہ آدمی اپنے اڑوس پڑوس کے گھروں میں جھانکے اور ان کی عورتوں پر اور ان کی بہو بیٹیوں پر نگاہ ڈالے، اور یہ بہت ہی غلط عادت ہے۔ جیسے آج کل دیکھا سنا جاتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں کھڑکیوں سے یا دروازوں سے، کہا کہ یہ بہت غلط عادت ہے، اور یہ ضعیف اور کمزور ایمان لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، بھلے آدمی کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون کدھر کیا کر رہا ہے، ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں، ایسی عورت کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، ایسی عورت جہنمی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی بھی ہے جو فرض نماز پڑھ لیتی ہے اور صدقہ کر دیتی ہے اور لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، لایا ہے۔ تو یہ عورت جو رات کو نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، صرف اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، اڑوس پڑوس کو گالی گلوچ دینے کی وجہ سے جہنمی ہیں۔ ویسے وہ لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قیام اللیل کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن زبانوں سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا انجام ہوگا؟ کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ بڑی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ بھلے وہ نماز پڑھتی ہو، صدقہ کرتی ہو، لیکن رات میں قیام اللیل کرتی ہو، دن بھر روزہ رکھتی ہو، لیکن اس کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے وہ جہنمی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ ساری باتیں، یہ سارے احادیث مجھے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پڑوسیوں کا، آپ کے ہمسایوں کا حق آپ پر ہے کہ آپ ان کے ساتھ احسان سلوکی کریں، ان کی تکریم کریں اور اپنی زبان سے، اپنے حرکت سے ان کو نقصان پہنچانے، تکلیف پہنچانے سے دور رہیں، دور رہیں۔ اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے آتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر اس کا دفاع کریں، اس کو روکیں۔ اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ آئی کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سخت سزا کے موجب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اسی طرح خاص کر جو پڑوسی ہمارے اڑوس پڑوس میں غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور اپنے آپ کو ایک سچے اور صحیح مسلمان کی شکل میں غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں، ان کو کھلے دل کے ساتھ اپنے قریب کریں تاکہ اسلام کے لیے ان کے سینے کھل جائیں، ان کو اسلام میں رغبت پیدا ہو اور اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محافظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح
چیز کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔